یہ بیان کیجئے گا، یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں، خود آپ کے آنکھ شعور کی آپ نے کھولی اور اس کے بعد یہ جو عمر گزاری، اس میں جو دنیا کی حرکیات ہیں، دنیا کے اندر یہ چکا چوند، سائنس کی ٹیکنالوجی جو ترقی، ذرائع ابلاغ کی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں افراتفری ایک طرح سے پھیل گئی ہے، معیشت نے بھی اثرات پیدا کیے ہیں مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں، پوری دنیا کے انسانوں پر۔ لوگ اس طریقے سے اب جس کو آپ کہتے ہیں آزاد نہیں، جیسے پہلے گاؤں دیہاتوں میں ہو جاتے تھے۔ دنیا کی جو حرکیات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل ہونے سے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنا انوالو کر لیتی ہے آدمی کو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ٹی وی ہو اور باقی معاشی مصروفیات، اس سب دور یہ جو بدلا ہے، اس نے بھی انسانی نفسیات پہ کچھ اثرات پیدا کیے؟ ہر دور پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان جب جانوروں کے درمیان رہتا تھا یا غاروں میں بسیرا کرتا تھا، یا جب اسے درختوں کے پھل توڑ کر ہی کھانا ہوتے تھے، یا ہر قدم پر اس کے لیے خطرات تھے، اس وقت مسائل تھے۔ مسائل کی نوعیت طویل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایسے ہی جب انسان نے زرعی زندگی اختیار کی ہے، یا اس سے پہلے خانہ بدوشی کی زندگی میں رہا ہے، اس کے مسائل کا بھی ذرا ذکر کر کے دیکھیے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرا ہے۔ اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ مسائل کیا ہیں، مسائل تو نئی دنیا پیدا ہوگی تو ہوں گے، شہر بڑے ہو جائیں گے تو نوعیت بدل جائے گی، لوگ دیہات سے نکلیں گے تو ان کو ایک نئی معاشرت سے سابقہ پڑے گا، لوگوں کے تعلقات اور روابط کی نوعیتیں تبدیل ہوں گی، ان کے رابطے کے ذرائع بڑھیں گے تو اس میں بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ صورت پیدا ہو، انسان اپنے ارادہ و اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، وہ دیکھے کہ مجھے کسی چیز کے کتنا قریب جانا ہے، کتنا دور رہنا ہے، میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے، میرے مقاصد کیا ہیں، میری مصروفیات کیا ہیں، میری ضروریات کیا ہیں، ان کا ایک حکیمانہ تجزیہ کرنا، ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر زندگی سے متعلق کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ کا امتحان برپا ہے، بڑے مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں، ان مشکل حالات میں آدمی حوصلہ نہ ہارے، اپنے لیے راستہ تلاش کرے، پیچھے مڑ کے دیکھنے کے بجائے آگے دیکھے، ایک معاملے میں اگر ناکامی ہوتی ہے تو دوسری چیز کو اپنے سامنے لائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا چلا جائے، اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہم سے نقطہ آپ نے اہم واضح کیا کہ تبدیلی ہر دور میں آتی ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو بتائیے گا، ہم سب آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ ان ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، سٹریس، اور اسی طریقے سے مختلف ڈس آرڈرز ہیں، وہ او سی ڈی ہو، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہو، یا اسی طرح سے انزائٹی ہو، یا کوئی اس طرح کا ایب نارمل بیہیویئر سامنے آتا ہے، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں کوئی تھیراپی لیں یا کسی ماہر نفسیات سے ملیں، تو بالعموم اس کو بڑا منفی طور پہ پرسیو کیا جاتا ہے، گویا آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی میں پاگل ہو گیا ہوں، اور جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو قبول بھی نہیں کرتے۔ میں ایک ذاتی طور پہ ایک چیز تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر انسان پوری زندگی میں کچھ ایک شخصیت، 2 یا 3 شخصیات کو اپنا ہاتھ پکڑا دے اور ان سے کہے کہ جی آپ کو میرے اندر اگر کوئی نارملٹی نظر آتی ہے، میرے رویے میں، میرے بات چیت، میرے انداز، میرے رد عمل میں، تو اس پہ آپ مجھے متنبع کرتے رہیں، ایک مینٹورشپ، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کوئی گرو ہو اس طرح کا کہ جس کے ساتھ آپ کا ایک لائف ٹائم تعلق ہو، جس سے آپ مسائل ڈسکس کر رہے ہوں، تو یہ موقع ہی نہ پیدا ہو کہ جس وقت آپ کو باقاعدہ طور پہ لوگ کہیں جی آپ جا کر وہاں پیدا ہوں۔ تو انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ہر گاؤں میں کوئی بزرگ ہوتا تھا، ایک بڑی شخصیت، خاندان میں کوئی عورتیں ہوتی تھیں، لوگ جا کے بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، تو انسانوں کا انسانوں سے رابطہ بھی کمزور ہوا ہے، اور یہ جو ایک طریقہ کا کسی کو اپنا ہاتھ پکڑا دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ مجھ پہ توجہ رکھیں، یہ اگر معاملہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی مفید چیز ہوگی؟ یہ انسان کی ضرورت ہے، میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کو وہ اپنے لیے رہنما نہ مانے تو بچپن ہی میں بہت سی ہلاکتیں اپنے لیے خرید لیتا ہے۔ اسی طرح کی چیز اس وقت ناگزیر ہو جاتی ہے جب اس کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی کسی سے وہ سیکھے گا، کچھ پڑھے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گھر سے تعلیم کی ابتدا کی، ان کی کوئی بہن، ان کا کوئی بھائی یا ان کے والد نے ان کو ابتدائی تعلیم دی۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جن کی تعلیم اسی طریقے سے ہوئی، پھر وہ اساتذہ کے ساتھ متعلق ہو گئے۔ اساتذہ میں بھی اگر ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہے تو اس کے لحاظ سے انہوں نے انتخاب کیا، یہ چیز تو ہمیشہ سہارے کا باعث بنتی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس کی ضرورت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ضرورت بڑی دیر تک رہتی ہے، یعنی انسان کو پختگی تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پکڑنا ہی پڑتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے۔
وہ جانوروں کی طرح نہیں پیدا کیا گیا. جانور بڑی جلدی اپنی جبلتوں کے تقاضوں کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کو بہت دیر تک سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب حقیقی سہارے اس کو ملتے ہیں، یعنی ماں باپ کا ہے، اچھے اساتذہ کا ہے، اچھے دوستوں کا ہے، تعلق والوں کا ہے، تو یہ اس کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں. تاہم اگر کسی موقع پر انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا، دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بڑی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو اچھے والدین ملے، آپ کو اچھے دوست ملے، آپ کو اچھے اساتذہ ملے، آپ کو ایسے رہنماؤں کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا کہ جو آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، انسان کو ان کو نعمت سمجھنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر نوجوانوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بہت جلد ان سب سہاروں کو چھوڑ کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اس میں بالعموم تربیت ناقص رہ جاتی ہے، اور وہ اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں وہ پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں. یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. تاہم سب مراحل سے گزرتے ہوئے بھی ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں، ایسی تکلیفیں آ سکتی ہیں. ان میں پھر ان کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں ادنیٰ درجے کا تردد نہیں ہونا چاہیے. بیماریاں جس طرح جسمانی ہیں اسی طرح نفسی بھی ہیں، اور نفسی بیماریوں کے معاملے میں بھی آدمی کو اسی طرح سے دوا بھی لینی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے معاملے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں بات کو. بیان کیجیے گا ہمارے جو شاعر ہیں، قومی شاعر، شاعر مشرق، اور ان کے بارے میں بلکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو شاعری کی ہے اس میں بھی وہ انسانی نفسیات کے بہت زیادہ پوشیدہ پہلو ہیں جن کو وہ اجاگر کرتے ہیں. انہی کا ایک شعر ہے کہ فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی. فطرت سے ہمارا رشتہ کم ہوا ہے، کنکریٹ کے جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں. قرۃ العین آپا نے کہا تھا کہ اونچی عمارتوں سے مکہ میرا گر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. نہ پتہ ہے کہ جی پودوں سے نشو و نما ہو کے پھل کیسے بنتا ہے، نہ کبھی ہم نے صبح صادق اور صبح کاذب کے فرق کو دیکھا، نہ ہم شفق کی خوبصورتی سے واقف ہیں، نہ پھولوں کی کلیوں سے ہم متاثر کرتی ہیں. تو فطرت سے اگر انسان پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، فطرت پہ وہ کھڑا ہوا اور فطرت سے دور ہو جائے اور اس سے اپنا رشتہ کمزور کر لے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی جو ذہنی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی شبہ نہیں اس میں. اس وقت جو شہر بن گئے ہیں اور جیسی مصروفیات لوگوں کی ہیں، اور معاش نے جس طرح ان کو کولو کا بیل بنا دیا ہے، اس میں تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ نکلیں باہر. تو میرا خیال ہے کہ ایسے ادارے بننے چاہیے، ایسے تربیتی نظام ہونے چاہیے جن میں لوگ کبھی ہفتے دو ہفتے کے لیے صحراؤں میں چلے جائیں، کبھی ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں وہ فطرت کو قریب سے دیکھیں، جہاں فطرت کا حسن ان کے گرد و پیش میں ہو. اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ہر آدمی کے پاس اس کی گنجائش تو نہیں ہوتی کہ وہ چھٹیاں ہوں تو کہیں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے اور کہیں وہ کشمیر کا دورہ کر رہا ہے، لیکن قریب کی جگہوں پر غرباء کے لیے بھی اس کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. اگر اچھی ریاستیں ہوں اور وہ اپنے علاقوں کا نظم اچھے طریقے سے کریں، تو جو ہمارے ہاں گھر بنتے ہیں اور جس طرح کے محلے بن جاتے ہیں اور جیسے عمارتیں اپنے سر اٹھاتی چلی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی نظم نقشہ نہیں ہوتا، اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. فطرت شہروں میں بھی قریب لائی جا سکتی ہے. ہم نے دنیا کے بہت سے شہر دیکھے ہیں جہاں آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو آپ فطرت ہی کی آغوش میں ہوتے ہیں. ہم نے کوالالمپور میں دیکھا کہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، یعنی جگہ جگہ وہ جگہیں موجود تھیں جہاں آپ درختوں کو دیکھتے تھے، پرندوں کو دیکھتے تھے، جہاں ہوا بہت صاف شفاف ہوتی تھی. اسی طرح کا معاملہ امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے بہت سے شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ہاں بھی جو مسلمان ملکوں میں اچھے شہر بنے ہیں، جیسے ترکی کے بعض جگہوں پر آپ جائیں، اسی طرح بعض اور جگہوں میں، تو آپ کو وہ چیز میسر آتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود مزدور بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، کسان بھی ہوں گے. کوشش کرنی چاہیے کہ فطرت سے ان کا رشتہ کسی نہ کسی طریقے سے استوار ہوتا رہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب علامہ اقبال کے بارے میں کچھ کمنٹ کیجیے گا کہ وہ انسانی فطرت کے کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ ہر بڑا آدمی فطرت کا نباز ہی ہوتا ہے. وہ بھی سمجھتے تھے یعنی یہ قوم کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کا ماضی کیا ہے. یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص پر نمایاں نہ ہوں تو وہ اچھی شاعری، اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکتا. یہ آپ کو علامہ اقبال کے ہاں بھی ملے گا، آپ کو غالب کے ہاں بھی ملے گا، آپ کو بعض دوسرے شعراء کے ہاں بھی ملے گا. وہ انسانی نفسیات اور انسانی فطرت ہی کے مقتضیات کو زبان دیتے ہیں اور احساس کی شدتوں کو بیان کرتے ہیں. اسی سے جمالیاتی احساس تقویت پاتا ہے. تو اقبال کے ہاں بھی یہ چیز اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے.